نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے الحمدللہ ہم اپنا عزم اور اپنا پیغام لے کر 3 رمضان المبارک کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ اپنا عزم دہرا لیجئے، اپنے ذہنوں سے بھی اور زبانوں سے بھی، جس کا کل ہم نے ارادہ کیا کہ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر پارہ نمبر 2 سے ہوگا۔ آج ہم ہر رکوع میں دیے گئے موضوعات کے مطابق بات کریں گے، اور ہر رکوع میں موضوعات کا جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ سکرین پر آپ کو نظر آتا رہے گا، جس سے نوٹ کرنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور پھر ان موضوعات کی تفصیل جس وقت بھی آپ قرآن پاک سے پڑھنا چاہیں گے اور ان کو دیکھنا چاہیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو پڑھنے سے تسکین بھی حاصل ہوگی، شوق بھی پیدا ہوگا۔ یہ ایک کوشش ہے، اللہ کریم اس کوشش کو ہم سب کے لیے نفع بخش فرمائے۔ تو رکوع نمبر 1، اس میں بالخصوص جو ذکر ہوا ہے وہ مسلمانوں کے قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہوا ہے، امت محمدیہ کی فضیلت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تمام امت پر گواہی کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کا جو آغاز فرمایا اور پہلے الفاظ جو ہیں وہ ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عن قریب کچھ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے بدل دیا جس پر یہ پہلے تھے اور جس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ ابھی انہوں نے نہیں کہا، وہ تو ابھی کہیں گے وہ جو بے وقوف ہیں، مگر اللہ کریم غیب کی خبر دے رہا ہے کہ قبلہ تو بدلے گا میرے محبوب کی مرضی سے، مگر اس کے بعد صورتحال کیا پیدا ہوگی کہ کچھ دیوانے ہوں گے، کچھ وفادار ہوں گے، کچھ غدار ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے۔ تو جو ماننے والے ہوں گے، جو عاشق ہوں گے، جو غلام ہوں گے، جو وفادار ہوں گے، وہ تو بغیر کسی سوال و جواب کے اپنے محبوب کی ادا کو کریں گے۔ وہ اس بات کا بھی خیال نہیں کریں گے کہ نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی،
وہ بس یہ دیکھیں گے کہ محبوب کا رخ کدھر پھرا تو وہ بھی اپنے رخ پھیر لیں گے۔ مگر کچھ ایسے ہوں گے جو بے وقوف ہوں گے، قرآن نے، رب نے ان کو بے وقوف کہا اور پہلے سے ہی کہہ دیا کہ وہ اعتراض کریں گے، انکار کریں گے، پس و پیش کا شکار ہوں گے۔ تو ماحول کیا تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اس آغاز کے دور میں کم و بیش 16 یا 17 مہینے تک تمام مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلی تمنا، دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے، چہرہ مبارک اٹھاتے، آسمان کی طرف دیکھتے، پھر نیچے کر لیتے، پھر دیکھتے، پھر نیچے کر لیتے، ایک بے قراری ظاہر ہوتی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ادا ایسی تھی کہ ادب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بہت مرتبہ آپ نے ایسا کیا کہ آپ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے، پھر نیچے کر لیتے، مگر ادب کا عالم یہ تھا کہ جو آپ چاہتے تھے، جو آپ کے دل کی تمنا تھی، وہ زبان سے بول کر ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کی۔ تو ہمیں اشارہ کیا ملا کہ اللہ تو ہے ہی علیم بذات الصدور۔ تو جب کبھی زبان سے ہم سے بولا نہ جائے اور الفاظ ہمارا ساتھ نہ دیں، تو ہمارے دل کی یہ کیفیت جب نگاہوں کے ذریعے رب کی طرف جاتی ہے تو رب کریم اس وقت بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو کبھی زبان اور الفاظ سے نہ مانگا جائے تو اپنے محبوب کی صدا کو یاد کر کے بھی مانگ لینا چاہیے۔ تو پھر وہی ہوا کہ یہودیوں نے اس بات پہ اعتراض کیا، اور یہ بات تو اللہ پاک پہلے فرما چکا تھا کہ ایسا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کرنے لگے؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، فوق ہو یا تحت ہو، یہ سب کا سب تو اللہ کا ہے۔ وہ جس طرف چاہے اپنے بندوں کو پھیر دے، وہ جس طرف چاہے ان کو رخ کرنے کا حکم دے دے۔ کسی بندے کو اعتراض کرنے کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے اور کوئی جرأت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس فرما برداروں اور نافرمانوں میں تمیز کرنے کے لیے اپنوں اور پرایوں کو، مومنوں اور منافقوں کو جدا کرنے کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا، اور وہی ہوا کہ جیسے ہی حکم آیا تو منافق اور مومن سب الگ الگ ہو گئے۔ منافق اعتراض کرنے لگے اور مومنین نے فوراً اپنے محبوب کے پیچھے اسی جانب رخ کر لیا جدھر حبیب نے رخ پھیرا۔ اس کے بعد اس رکوع میں جو ذکر کیا گیا امت وسط کا، امت وسط یعنی افضل امت کی فضیلت کا بیان کیا گیا، امت کے اعتدال کا، اس کی میانہ روی کا اور میانہ روی کی تعلیمات کا ذکر ہوا کہ یہ وہ امت ہے اور اس امت کو یہ دین عطا کیا گیا کہ جس کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اپنے لیول پر ہے اور اس کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے۔ اعتدال کیا فائدہ دیتا ہے کہ ہر انسان اس پہ آسانی سے عمل پیرا ہو سکتا ہے، نہ وہ بہت زیادہ جوش و خروش میں آتا ہے اور نہ وہ بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ سعادت اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد ایک فضیلت امت محمدیہ کی یہ ہوگی کہ دنیا اور آخرت میں ان کی گواہیوں کی بڑی ویلیو ہوگی، بڑی شان ہوگی، کہ قیامت میں جب تمام امتیں جمع ہوں گی تو پچھلے انبیاء کی امتیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، شکوہ کریں گی،
جان بوجھ کے ایک عذر پیش کریں گی کہ یا اللہ تیرے نبیوں نے ٹھیک طرح سے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا، تبلیغ کا حق معاذ اللہ ادا نہیں کیا، تو اس پر پھر امت محمدیہ بولے گی کہ ہم تو سب سے پیچھے آنے والے تھے اور ہمارے نبی نے تو پچھلی تمام امتوں کی ہمیں خبر دی اور انبیاء کی خبر دی، اور ہم اس پہ گواہ ہیں کہ اے اللہ تیرے کسی نبی نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اور پھر اس پر اس پر جو تصدیق کی مہر ثبت ہوگی وہ خود آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ گویا ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اور گواہی دیں گے، تو اللہ پاک یہ گواہی قبول فرمائے گا۔ یہ مقام ہوگا میدان محشر میں امت محمدیہ کا اور خود محمد الرسول اللہ کا۔ دوسرے رکوع کی طرف ہم آگے بڑھیں تو دوسرے رکوع میں اللہ کے ذکر کی اقسام بیان کی گئیں، ان کی فضیلت بیان کی گئی، اور ان اذکار کی روح اور بندے کی روحانی پرواز کا ذکر ہوا کہ ذکر کیا ہوتا ہے اور کس طرح وہ قبولیت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ تو اس رکوع میں ذکر کیا گیا کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے اور قبلے کی ایک سمت ہوتی ہے، تو قبلے کی سمت، طرف، جہت، سائڈ جو ہوتی ہے، اصل وہ چیز نہیں ہوتی۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز وہ بھلائیاں ہوتی ہیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اے مسلمانوں تم ان بھلائیوں کی فکر کرو اور ان میں آگے بڑھنے کی سعی کوشش کرو، جیسے فرمایا گیا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ بڑھائیوں میں آگے بڑھو۔ کسی چیز کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا یا نیت باندھ لینا یہ اصل روح نہیں ہے، نہ ذکر کی نہ عبادت کی۔ وہ تو تمہیں یکسو کرنے کے لیے ایک طرف ایک جہت عطا کر دی گئی کہ یہ جہت ہے، اس طرف تم جم کے کھڑے ہو اور اس طرف تصور باندھ کے میری عبادت کرو۔ تو جو اس کی اصل ہے وہ یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو نیکیاں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو بڑھاؤ اور اس کی طرف توجہ کرو، ان تمام چیزوں کی اور ان احکام کی پابندی کرو، تاکہ ایک تو نہ تو کسی کو اعتراض کا موقع ملے، پیچھے والی بات کے قبلے کی بات اور قبلے کی سمت کی بات یہ کوئی میٹر نہیں کرتی، اس کی طرف تمہاری ساری توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ تم محبوب خدا کے فرما بردار کتنے ہو، اور حضور جس دین کو لے کر آئے ہیں تم اس کی اتباع کتنی کر رہے ہو، اس کی فرما برداری کتنی کر رہے ہو، تاکہ تمہارا جو عمل ہے، تمہارا جو کردار ہے وہ اتنا اعلیٰ، اتنا شائن، اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جائیں۔ تو ان باتوں کی وجہ سے تمہیں دین کے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم صرف مجھ سے ڈرو، خشیت اختیار کرو، خشوع اختیار کرو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ میں تم پہ اپنی نعمتوں کی تکمیل کروں گا، وہ زیادہ بڑھاؤں گا، تمہیں ہدایت سے نوازوں گا۔ تو تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں قبلے کی سمت تو عطا کی گئی، مگر اس کے ساتھ وہ رسول عظیم تمہیں عطا کر دیا گیا جو میری آیات تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور جن علوم کو تم جانتے تک نہیں تھے ان علوم سے تمہیں آشنا کر رہا ہے۔ تو تم یاد رکھو مجھے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میرے احکام کی فرما برداری کر کے، ان کی پابندی کر کے، اطاعت کر کے۔ تو میں تمہیں کیسے یاد رکھوں گا؟ میں جب انعامات تقسیم کرنے لگوں گا تو وافر حصہ تمہارا رکھوں گا، یہ میری یاد ہوگی۔ اب تم مجھے جس حالت میں یاد کرو گے میں اپنی شان کے مطابق اس سے اعلیٰ حالت میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم ہر حال میں میرا شکر بجا لاتے رہو، کبھی نہ شکری نہ کرو، تو میں اپنی نعمتوں کو کبھی کم نہیں کروں گا۔ اب اللہ کے ذکر کی یہاں بات ہوئی، فاذکرونی اذکرکم، یہاں ذکر کی بات ہوئی۔ تو
جو ذکر ہے یہ کتنے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، یعنی کس چیز کو ذکر کی لسٹ میں لایا جا سکتا ہے؟ ایک ذکر ہوتا ہے زبان کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس جیسے کلمات سے ہماری زبان ذکر کرتی ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے ذکر قلبی، پہلا لسانی تھا، زبانی تھا، اب قلبی ذکر۔ قلبی ذکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو اپنے دل میں یاد رکھنا، اس کی عظمت میں غور کرنا، اس کی قدرتوں پر اور قدرتوں کے دلائل پر غور کرنا، اور جو علماء ہوتے ہیں وہ ہر وقت دین کے، شریعت کے مسائل میں غور و فکر کرتے رہیں، ان کا استنباط کرتے رہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ذکر قلبی میں شامل ہیں، اور اس جیسی اور بہت سی صورتیں۔ تیسری قسم ذکر کی ہوتی ہے ذکر بالجوارح۔ یہ جوارح کیا ہوتے ہیں؟ یہ انسان کے اعضاء ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ ہے، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ جوارح ہیں۔ تو جس وقت ہمارے اعضاء اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے، اور اس کو ذکر بالجوارح کہتے ہیں۔ جیسے حج کے لیے سفر کیا تو ہمارا سارا جسم اس میں مشغول ہوا، نماز پڑھی تو ہمارا سارا جسم اس میں مشغول ہوا، تو اس ذکر کے اندر اوپر والی دونوں صورتیں بھی ذکر کی آ گئیں۔ تو یہ تمام صورتیں اللہ کے ذکر کی صورتیں ہیں۔ اب ہم یہ صورتیں تو کر رہے ہوں، یعنی ہماری باڈی، ہمارا جسم ان کے اندر مشغول تو ہو، مگر ہماری توجہ اللہ کی ذات کی طرف نہ ہو، اور جو ہمارے اذکار کی روح ہے، ہمارے اللہ کو یاد کرنے کی جو روح ہے وہ ہمیں حاصل نہ ہو، تو پھر ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روحانی پرواز انسان کی کیسے ہے کہ وہ اچھے سے اچھا گمان اپنے رب کے ساتھ قائم کرے، اپنا اچھا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کرے، توکل اختیار کرے، یقین کامل اختیار کرے، اور اس میں ہر دن میں ترقی کرتا جائے، مضبوطی اختیار کرتا جائے۔ یہ اس کی روحانی پرواز ہے، اور یہ ذکر کی روح ہے۔ جیسے حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جس طرح مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں، یا جس طرح وہ میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھتا ہوں۔ مطلب جیسے کہا گیا فاذکرونی اذکرکم، جس طرح تم مجھے یاد کرو گے، جس طرح تم میرے ساتھ جڑے رہو گے، جس طرح تم میرے ساتھ تعلق بناؤ گے، اسی طرح میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اگر ہم اجتماع میں کریں گے تو ہمارا اجتماع کیسا ہوگا، جب رب اجتماع میں کرے گا یاد تو اس کا اجتماع کیسا ہوگا۔ جب ہم اپنے دل میں رب کو یاد کریں گے تو ہمارا دل اور ہماری یاد کیسی ہوگی، اور رب جب اپنی ذات میں تنہائی میں ہمیں یاد کرے گا اور عطا کرے گا تو اس کی یاد اور اس کی عطا کیسی ہوگی۔ ایک اعرابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آقا، اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں، مجھے بس ایک ایسی چیز بتا دیجئے میں جس کو اپنے اوپر لازم کر لوں اور اس سے میری نجات ہو جائے، اور وہ ذریعہ ہر وقت اللہ کی یاد اور دین کے قریب رہنے کا بن جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو۔ یا آقا علیہ السلام نے اس شخص کو تعلیم دی، ہر وقت تر رکھو، یعنی کام کاج، سفر، حضر، اٹھتے بیٹھتے کسی نہ کسی کلمے کے ساتھ اپنے رب کی یاد کرتے رہو۔ تو اگر صحیح معنوں میں یاد کی سمجھ آ جائے تو یاد دل کی کیفیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ جس کو ہم یاد کرتے ہیں، جس کو بھی، اس کی طرف ہمارے دل کی توجہ ضرور ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو وہ یاد ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بھی ذکر کرنے والا انسان بنائے۔ رکوع نمبر 3 کی طرف بڑھیں تو اس میں اللہ پاک نے انسان کو
مشکلات کے وقت میں نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی شان بیان کی ہے، اور جو اللہ کی نشانیاں حرم پاک کے قریب ہیں، صفا اور مروہ، ان کا بالخصوص ذکر اس تیسرے رکوع میں فرمایا گیا ہے۔ یعنی ارشاد ہوتے کہ ایمان والو، تمہارے رسول تشریف لا چکے اور ان کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تمہیں شاندار اور فضیلت والی امت بنا دیا اور اس کا اعلان کر دیا۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم حق کی شہادت کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ تو یہ مت سمجھو کہ یہ راہ بڑی آسان راہ ہے، یہ مشکلات کی راہ ہے، یہ آزمائشوں کی راہ ہے۔ تمہارے اوپر مصائب بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، مگر تمہارا ترہ امتیاز کیا ہونا چاہیے کہ جتنے مصائب، جتنی آزمائشیں آئیں، تم اللہ ہی سے مدد طلب کرنا، اور مدد طلب کرنے کے لیے تمہارے دو ذرائع ہونے چاہیے، ایک نماز، ایک صبر۔ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو گے تو اللہ تمہاری اور مدد کرے گا، اور نمازیں پڑھ کے، سجدے کر کے، دعائیں کر کے اللہ سے مدد طلب کرنا تو تمہیں اعلیٰ مقام پر وہ لے جائے گا، اور ان مصائب و آلام پر وہ عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اس راہ میں جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، وہ انتہائی بابرکت ہوتے ہیں، کہ اگر ان آزمائشوں اور ابتلاؤں سے نبرد آزما ہوتے ہوتے جان چلی جائے، جان رب کی راہ میں قربان ہو جائے، تو ان سعادت حاصل کرنے والوں کو قرآن شہید کہتا ہے۔ اور پھر جب انسان شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے تو اس کے اعلیٰ مقام کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس فانی زندگی سے نکل کر باقی زندگی پا لیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان کا کام کیا ہے کہ جب بھی اس پہ آزمائشیں آئیں، وہ اپنے رب کی طرف اور زیادہ خیال کرے، اور راہ حق سے ہٹنے کا کبھی گمان بھی اپنے ذہن میں نہ لائے۔ کیوں کہ وہ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ اس پہ اللہ کی عنایات کی کس طرح موسلا دھار بارش ہوتی ہے، اور پھر کس طرح اللہ پاک مشکلات سے نجات دینے کی راہیں بندے کے سامنے کھول دیتا ہے۔ تو صفا اور مروہ کا ذکر اس رکوع میں اس لیے کیا گیا کہ جو مشرکین مکہ تھے، وہ صفا اور مروہ پر بت رکھ کر پوجا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ دونوں پہاڑیاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہیں۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم مشرکین کے اگینسٹ کرو، وہ ان پہاڑیوں پر بت رکھ کے پوجتے ہیں، تو تم کیا کرو، تم ان کے درمیان سعی کرو اور حضرت ہاجرہ کی سنت کو تازہ کرو۔ اب حق پوری طرح واضح ہو چکا، شریعت آ چکی، لہٰذا اب جو لوگ اللہ کے حق کو، اللہ کے دین کو، رسول اللہ کی تعلیمات کو چھپائیں گے، اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہوگی۔ اور جو کافر رہے یا جنہوں نے کفر اختیار کیا اور پھر اسی حالت میں مر گئے، تو سن لو، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، اور تمام لوگ ان پر لعنت کریں گے، اور پھر وہ اس لعنت پہ ہمیشہ گرفتار رہیں گے، کبھی انہیں چھٹکارا نہیں ہوگا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اور اس کے بعد 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 اس
اس کی قدرت کی نشانیاں اور مشرکین کا ان نشانیوں سے انکار ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے ہر جگہ ہیں اور ہر شے میں موجود ہیں۔ جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود دکھے گا نہیں، اور اگر عقل ہوگی یا انسان عقل استعمال کرے گا تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہوگا جس میں سے انسان کو رب کی قدرت نظر نہیں آئے گی۔ اور آپ بے شک یہاں اس محفل سے اٹھنے کے بعد اٹھیں، چند چیزوں کا جائزہ لیں، وہ بے شک جامد و ساکت ہوں یا حرکت کرنے والی ہوں، وہ بے جان ہوں یا جاندار ہوں، ہر چیز کو دیکھیں، دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک پتا پکڑ لیں، ایک تنکا پکڑ لیں، اس پہ غور کریں، غور کرتے 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 آپ رب کی ذات تک پہنچ جائیں گے۔ آسمانوں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں۔ ابھی یہ دن نکل رہا ہے، ماشاءاللہ ہم دن کی آغاز کی گھڑیوں میں بیٹھے ہیں۔ آپ اس موسم کا اندازہ کریں، جوں جوں سورج اوپر آتا جائے گا موسم کی تبدیلی پہ غور کیجیے گا، یہ کون کر رہا ہے، یہ کون سا سسٹم چل رہا ہے۔ پھر رات آئے گی اور اس رات کی تاریکی کی کمی کے لیے آپ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ پہ روشنیاں کر دیتے ہیں۔ ایک اپنے محلے کی روشنیوں کی گنتی کریں تو آپ گنتی نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے کتنا فرق کر لیا رات میں، کتنا اجالا کر لیا، مگر وہ رب جب اس ٹائم کو مکمل کر دے گا تو ایسا اجالا لائے گا، ایسا اجالا لائے گا کہ صرف ایک بلب آسمان پہ جلے گا اور پوری کائنات روشن ہو جائے گی۔ پھر سمندروں کے سفر، زمینوں کے سفر، ہواؤں کے سفر، سمندروں میں چلنے والے جہاز، پھر آسمانوں سے برسنے والی بارش، پھر زمین سے اگنے والی کھیتیاں، فصلیں، پھلدار درخت، پھولدار درخت، ان ساری چیزوں پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ پاک کی قدرتیں کتنی ہیں، کس کس چیز میں ہیں۔ اب کون انکار کرے گا سوائے اس کے جس کے دل پر گمراہی کی اور بے دینی کی، کفر کی مہر لگ چکی ہے، اس کے سوا کوئی اتنی نشانیوں کا انکار نہیں کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ یہ انکار سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود مشرکین کرتے رہے۔ جب جان پہ بنتی تھی اللہ کو پکارتے تھے، جب وہ مشکل دور ہو جاتی تھی پھر سب کچھ بھول جاتے تھے۔ اس کا ذکر اس چوتھے رکوع میں رب کریم نے کیا، جس کا اختصار کے ساتھ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ تمام چیزیں صرف ہم ٹچ کریں گے، آپ کی توجہ دلائیں گے، آپ کو یہ سمجھ آتی جائے کہ اس قرآن کے اندر ہے کیا کیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم یہ سارا سیکھ لیں گے تو 30 سال گزر جائیں اور ہم اس کو لگے رہیں سیکھنے تو ہم کبھی دعویٰ نہیں کر سکیں گے۔ بس یہ تو ہنٹس دیے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے قرآن کے ایک ایک سپارے میں، ایک ایک رکوع میں کتنی جامعیت سے کون کون سی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ پاک نے زندگی عطا کی تو انشاءاللہ اگلے سال میں اس کو مزید کھول کر مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رکوع نمبر 5، اس میں پروردگار عالم نے اپنی عطا کردہ پاک نعمتوں کے کھانے کا اور حرام چیزوں سے بچنے کا ذکر کیا ہے، نیز اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب حق ظاہر ہو جائے تو ایمان والا وہ ہے اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کبھی بھی حق کا اظہار کرنے سے نہ رکے، ہمیشہ حق کا اظہار کرے۔ اب رب ذوالجلال نسل انسانی سے خطاب فرما رہا ہے کہ لوگوں، زمین میں جو حلال اور طیب چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان کو استعمال کرو، اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے مت چلو، اس کی اتباع نہیں کرو۔ کیوں؟
اس سے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی اللہ کی ذات اور اس کا نظام کمزور ہونے لگے، ہمارے اس کے پیچھے چلنے سے اللہ کی کبریائی میں فرق آنے لگا ہے، اللہ اس لیے ہمیں منع فرما رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ فرما رہا ہے تمہیں منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے، اس کے کام برے ہیں، اس کا کام تو ہمیشہ برائی اور بے حیائی کی طرف چلانا ہے۔ تو تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں تمہارے دشمن سے بچنے کا حکم دے رہا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رب پر جھوٹے الزام لگاؤ، تم گمراہ ہو جاؤ۔ لہٰذا خبردار، میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہ مت ہو جانا، اور اپنے آباء و اجداد کے پیچھے نہ چلنا جن کو شیطان نے اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ ہمیشہ نیکی اور بھلائی کی بات سنو، اور بہرے، گونگے اور اندھے مت بنو، بلکہ جب نیکی اور بھلائی کی بات آئے اس کا اظہار کرو، خود سنو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور یہ بھی تمہاری ہدایت کا ایک راستہ ہے کہ تم ہمیشہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، اور ان کو استعمال کرنے کے بعد وہ چیزیں عطا کرنے والے رب کا، اپنے خالق کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں پاکیزہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ تمہارے لیے مردار کو، ذبح کرتے وقت نکلنے والے خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیے ہوئے جانور کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو کھانے کے قریب کبھی مت جانا، صرف اضطراری حالت میں جب جان بچانا فرض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندیوں کے ساتھ اور اس مقدار کے مطابق جس کی تمہیں اجازت دی گئی ہو ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، ورنہ بالکل نہیں۔ اور جو لوگ حق آنے کے بعد حق کو چھپاتے ہیں اور ان کے پیش نظر ان کاموں کے ذریعے صرف دنیا کمانا اور اس کا دھندا کرنا مقصود ہوتا ہے، سمجھ لو کہ وہ لوگ اپنے پیٹوں میں رزق نہیں ڈالتے بلکہ آگ کے انگارے ڈالتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ یہ قرآن ہم سے مخاطب ہے اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ تو عزیزات محترم، ذرا سوچئے کہ ایک ایک آیت میں، ایک ایک رکوع میں، ایک ایک صفحے پر ہمارے لیے کتنی تعلیمات ہیں۔ اب یہ تو ہم صرف ہیڈنگز بول رہے ہیں، جب ہم ان کی ڈیٹیلز میں جائیں گے، ان کی تفصیلات پڑھیں گے تو کتنی چیزیں کھل کھل کر ایک ایک آیت سے سامنے آئیں گی۔ اور یہی اصل ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، اور اس کو جب سمجھ لیں گے تو پھر برائی کی طرف نہیں جائیں گے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا کہ اصل نیکی کیا ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھے گی۔ قصاص کیا ہوتا ہے، دیت کیا ہوتی ہے، اور وصیت کا حکم کیا ہے، یہ مختصراً اس رکوع کی روشنی میں ہم ذکر کریں گے۔ پہلی آیت جو اس میں بیان کی گئی اس کو آیت بر کہتے ہیں۔ بر یعنی اصل نیکی کیا ہے، بر کیا ہے؟ کیا صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا، وہ جو پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے تحویل قبلہ کی، یعنی ادھر منہ کریں گے تو ہماری نیکی بڑھے گی، یا اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ ہماری عبادت ہوگی؟ تو فرمایا گیا کہ نہیں، عبادت یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں یا پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں اور کھڑے ہو جائیں تو یہ نیکی ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی ہے اللہ کے ساتھ وفاداری کرنا۔
اللہ کا اطاعت گزار بن جانا، وہ جس حالت میں جب جو کہے ہر حالت میں اس کو بجا لانا، اور جس حالت میں جس چیز کو جتنا منع کر دے اس سے فوری طور پر منع ہو جانا، اصل نیکی یہ ہے۔ جیسے قرآن پاک نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، یعنی یہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ ایک خاص سمت کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس ایمان کا حق ادا کر دے۔ یعنی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، یہ ایمان لانا یہ اصل نیکی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ ہی کی محبت کے لیے اپنے تمام رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کی خدمت کرنا، اور اگر کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد کروانے میں اس کی مدد کرنا، ان تمام کاموں میں تعاون کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدے پورے کرنا، تنگی اور مصیبت میں اور حق اور باطل کے ساتھ جنگ کرنے میں ہمیشہ صبر سے کام لینا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ پھر قصاص کے بارے میں حکم ہوا کہ قصاص کیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو قتل کر دے تو اس قتل کا بدلہ اسی سے لیا جائے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا اور آج کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، لڑائی کر لی، نقصان پہنچا دیا، تو اس کے جواب میں سیدھی گولی مار کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یا اگر کسی ایک نے قتل کیا تو پھر آنے والی کئی نسلوں میں وہ دشمنی چلتی رہتی ہے۔ اگر کسی نے ایک مارا تو آپ جا کے ان کے 2 قتل کر آئے، پھر 10 سال گزرے تو پھر کوئی قتل کر دیا، پھر قتل کر دیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قتل کرے گا اس قتل کا بدلہ صرف اسی سے لیا جائے۔ قرآن تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم اس سے زیادہ کرو گے تو پھر تم زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے۔ اب اگر مارنے والا کوئی آزاد ہے یا غلام ہے یا مرد ہے یا عورت ہے تو جس شخص کو اس نے قتل کیا اسی طرح کا بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہا گیا۔ اور اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو قتل نہ کرنا چاہیں اور اس کے بدلے میں خون بہا، یعنی جو شریعت نے اس کا بدلہ مقرر کیا، اسی کو دیت کہا جاتا ہے، یہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو جو قاتل ہے، قاتل کو احسان مند ہونا چاہیے کہ مقتول کے ورثاء نے میری زندگی بچا لی اور مجھ سے دیت لینے کے لیے تیار ہو گئے، تو ان کا احسان مند ہو کر ان کو دیت ادا کرنی چاہیے۔ کہا گیا کہ اس قانون قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی تمہیں بچا لیا گیا اور تم سے اس کا بدلہ لے لیا گیا، تو تمہیں اللہ کا اور اس خاندان کا اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو یہ نظام جہاں اسلامی حکومتیں ہوتی ہیں وہاں پہ قائم ہوتے ہیں، جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، آج تک جو ہمیں بھی نصیب نہیں ہوئی، تو ایسی جگہوں پر یہ نظام قائم نہیں ہوتے۔ پھر جیسے نظام ہوتے ہیں یا ویسے چلتے ہیں، یا پھر جیسے ظلم و ستم خاندانوں میں اور علاقوں میں چل رہے ہوتے ہیں پھر وہی چلتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو فریش رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، میری نہیں ہے۔ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے، ہم سن رہے ہیں تو ہماری نیند غالب آ رہی ہے یا اللہ کی رحمت غالب آ رہی ہے، تو خود ہینڈل کریں خود کو۔ اس کا طریقہ بارہا مرتبہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔
پھر وصیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ وصیت کرنا تم پہ لازم ہے، اسے پورا کرنا دوسروں کی ذمہ داری ہے۔ وصیت کیا ہے؟ یعنی اصطلاح میں وصیت کا ویسے معنی تو ہوتا ہے کہ وہ حکم جس کے اندر بے انتہا تاکید پائی جا رہی ہو، جس کے نہ کرنے اور چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اصطلاح میں وصیت کہتے ہیں کہ انسان زندگی میں کوئی بات، کوئی کام ایسا کہہ جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کے لیے ضروری ہو، ان کو پورا کرنا چاہیے، اور شریعت کے مطابق ہو اور ان قواعد و ضوابط کے مطابق ہو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے، اور اس کا پورا کرنا مرنے والے کے بعد اس کے ورثاء پر لازم ہے۔ تو جو وصیت کو سنے اور بعد میں اس کو بدل دے، پورا نہ کرے، اس میں ڈنڈی مار دے، زیادتی کر دے، اس کو چھپا دے جس میں اس کا پیچھے والے بندے کا فائدہ ہو، تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو پیچھے ایسا کریں گے، مرنے والے پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کہیں کوئی غیر شرعی بات کر کے مرنے والا گیا ہو تو پھر ورثاء کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی شریعت کے مطابق اصلاح کر کے پھر اس کو پورا کریں۔ 7ویں رکوع